السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت تحفظ ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہگلی ویسٹ بنگال پر عالمی اجتماع ہو رہا ہے 2، 3، 4، 5 جنوری 2026 کو، اور ماشاءاللہ بہت سارے حضرات، کروڑوں میں تعداد میں حضرات اس اجتماع میں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ بات یہاں پر یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی کچھ ویڈیوز آپ کے گوش گزر کروں گا کہ اس میں ایک جگہ پر اذان کی ماشاءاللہ میٹھی آواز سننے کو آ رہی ہے، خطبہ ایک امام صاحب پڑھ رہے ہیں، اور جمعہ کے بعد جو جمع غفیر ہے وہ ہم اور آپ اگر دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہندوستان میں پہلا مجمع اور پہلی دفعہ اتنے مجمع کے تعداد آدمی ایک جگہ ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، جو بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی، دیکھنے کی اور سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمۃ، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، اور خاص کر کے جماعتی بھائیوں، آج کا یہ دن، آج کا یہ منظر اور آج کا اجتماع واقعی تاریخی کا ایک عظیم باب ہے۔ آج ہگلی مغربی بنگال کے سرزمین پر 2، 3، 4، 5 جنوری 2026 کے عظیم الشان اجتماع کے دوران پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور یہ پہلا جمعہ ایسا تھا کہ آنکھیں حیران، دل مطمئن اور روح خوش ہو گئی۔ آج ہم وہ منظر دیکھا جس کی مثال شاید ہندوستان کی تاریخ میں کم ہی ملتے ہیں۔ اذان کی صدائیں، خطبہ کی گونج اور نماز کے بعد انسانوں کا سمندر کا ہجوم، اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 2 کروڑ سے زائد افراد اس پہلے جمعہ میں شریک ہوئے ہیں، اور پھر 2-3 دن باقی ابھی فی الحال میرے بھائی۔ یہ مختصر ایک ہجوم نہیں تھا، یہ ایمان کا مجمع تھا، یہ اللہ کے راستے میں مسافر تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ میرے بھائیے، آئیے اس ویڈیو میں ہم اذان کی آواز پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی خطبہ سنیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر باتیں آپ کے گوش گزر کروں گا۔ سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، يا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله، فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة، فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله۔ میرے بھائی، یہ وہ راستہ ہے جسے اللہ کے راستے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فصلت آیت 33 پر، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ یہی کام تبلیغی جماعت برسوں سے کر رہے ہیں۔
نہ سیاست، نہ شہرت، نہ دولت، صرف ایک پیغام کہ اللہ کو پہچانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آؤ اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے سنوارو۔ آج کے اس پہلے جمعہ میں جو مختصر بیانات ہوئی ہیں وہ اگرچہ الفاظ مختصر تھی لیکن اثر میں بہت گہری تھی۔ ہر بات کا خلاصہ یہی تھا کہ نماز ہماری زندگی کا ستون ہے، ایمان کو مضبوط کر لو، گھر، بازار اور معاشرہ کو سنت کے مطابق بنا لو اور وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں نکلتے رہو، 3 دن کے شکل میں، چلے کے شکل میں، 4 مہینے کے شکل میں، اور اگر عالم علماء ہے تو ان کے سال کے شکل میں، اور یہ کام کنٹینیو رکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت 24 پر، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ کے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی بات مان لو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، نماز جمعہ کے بعد جو خوبصورت منظر تھا وہ صرف کیمرے میں قید کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ دلوں میں اترنے کے لیے تھا۔ اتنی بڑی بھیڑ، اتنا نظم، اتنی خاموشی اور اتنی عاجزی، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اگر امت سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ بھی امت کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، یہ اجتماع، یہ پہلا جمعہ، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، کہ ایک دعوت ہے کہ آؤ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جوڑ لیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ایمان کی قدر کرنے والا بنائے، نمازوں کو پابندی کرنے والا بنائے، اور ہمیں بھی اپنے دین کے محنت میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔